نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث شریف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اس کا مفہوم اور ترجمہ بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو موضوع کا پتہ چل جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور بلا تحقیق نکالتا ہے، بغیر سوچے سمجھے نکالتا ہے. بندہ کبھی اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے، کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے، بغیر تحقیق کے کہہ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ لغزش کھا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اور جہنم میں اس قدر دور چلا جاتا ہے کہ جس قدر دوری اور مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے. جس قدر مسافت اور دوری مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، اس قدر دور بندہ پہنچ جاتا ہے ایک کلمے کے زبان سے نکالنے کی بنیاد پر. میرے دوستو اور میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں دی. ان نعمتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک آدمی میڈیکل سائنس پڑھتا ہے تو پہلے میڈیکل سائنس MBBS میں جب داخلہ لیتا ہے تو 4 سال تک تو وہ جنرلی طور پر میڈیکل پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس کو ڈاکٹروں کے پیچھے رگڑا کھانا پڑتا ہے، ہاسپٹلوں میں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے ہاؤس جاب کے نام سے. ہاؤس جاب بھی کر لے تب بھی اسے صحیح ڈاکٹر نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک عام ڈاکٹر ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ اسپیشلسٹ نہ بن جائے، اور اسپیشلسٹ پورے جسم اور جنرل طور پر نہیں بلکہ کسی ایک چیز میں. اللہ نے دماغ دیا ہے، دماغ کے اندر معلوم نہیں کتنے شعبے ہیں. آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا قرنیہ دیا ہے، آنکھوں کی پتلی دی ہے، آنکھوں کا پردہ دیا ہے، دونوں کے لیے الگ الگ ڈاکٹر. دانت دیے ہیں، دانتوں کے لیے الگ ڈاکٹر. کان اللہ تعالیٰ نے دیے تو کان کے لیے الگ ڈاکٹر، حلق کے لیے الگ ڈاکٹر، ناک کے لیے الگ ڈاکٹر، ایک چھوٹے سے عضو کے لیے. اور ایسے جتنے اسپیشل ڈاکٹر ہیں، خصوصی ڈاکٹر ہیں، ان میں جو حقیقت کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ میدان اس قدر وسیع ہے کہ روزانہ ہمیں ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. ہمیں ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. کان اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بنائے، حلق کا جو نظام ہے اس کو اللہ نے کس طرح بنایا، آنکھوں کے نظام کو کس طرح بنایا،
یہ جو پلکیں آپ جھپک رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اللہ کا نظام ہے۔ اگر آپ یوں ہی پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتے رہیں تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی ان آنکھوں کے پیچھے اللہ نے پانی کا حوض رکھا ہوا ہے، وہ خشک ہو جائے گا، پانی نہیں نکلے گا، خشک ہو جائے گا، اور اس پلکے کو جھپکنے کی وجہ سے اس میں سے پانی اترتا رہتا ہے اور آپ کی آنکھ کام کرتی رہتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اندر راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک ہماری یہ زبان دی ہے، اس زبان کے ذریعے سے ہم کوئی ذائقہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، چکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نمکین ہے، کھاری چیز ہے، میٹھی چیز ہے، کڑوی چیز ہے، تلخ و شیریں، سب کچھ، ٹھنڈا گرم، سب کچھ ہم اس زبان سے چکھ کر پتہ لگاتے ہیں۔ اور اسی زبان کو اللہ نے گویائی کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی، اور ہم چپڑ چپڑ بولتے رہتے ہیں اس زبان سے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انگلی کو یہ طاقت دے دے بولنے کی، اللہ چاہے تو ہاتھوں کو طاقت دے دے، اللہ چاہے پیروں کو طاقت دے دے، اللہ چاہے تو رانوں کو طاقت دے دے، اور قیامت کے دن ہوگا یہ منظر، منہ پہ لگ جائے گی مہر اور ہمارے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے اللہ اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک نعمت، بہت بڑی نعمت، بے تحاشا قدر و منزلت والی نعمت یہ زبان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، سارے اعضاء کام کر رہے ہیں اس کے، آنکھیں کام کر رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، کان اپنی جگہ صحیح سلامت ہیں، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، زبان بند ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ اشارہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، اس کے اپنے بیوی بچے اس کی بات نہیں سمجھ سکتے، کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک گونگا آدمی اشارہ کرتا ہے، اشارتی زبان کو سمجھنے والا کوئی ہو تو ہو، ورنہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ زبان اس قدر بڑی نعمت ہے۔ آپ چلنے والا ٹیپ لگا دیں، ریکارڈر لگا دیں، کہاں تک چلے گا یہ ریکارڈر؟ کسی نہ کسی وقت جا کر یہ ختم۔ لیکن اللہ نے یہ زبان جو دی ہے اس کی کوئی میعاد نہیں ہے، بولتی جا رہی ہے۔ جب سے بچے کی زبان کھلی اس وقت سے یہ زبان بول رہی ہے، اور بڑھاپے تک بول رہی ہے، زبان کے بند ہونے تک بول رہی ہے۔ اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر، اس کی جسامت تو بہت تھوڑی سی ہے، جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، کہ کبھی کوئی بندہ زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے، اس کا انتہائی بے تکلف ساتھی ہے، لیکن ہے وہ لنگڑا۔ بے تکلفی میں، مذاق میں اس نے کہہ دیا، ارے وہ لنگڑے ادھر آ۔ ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ دیتا ہے بے تکلفی میں۔ اگر تمہارے اس کہنے کی وجہ سے تم نے تحقیر کی نیت کی اور اس کو کمتر سمجھا، اور اس کے دل میں جا کر یہ دھک سے یہ بات لگ گئی کہ میری معذوری کا اس نے مذاق اڑایا ہے، تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ اندھا ہونا اس کے اپنے بس کی بات تو تھی نہیں، اللہ نے اندھا کیا، آنکھوں کی بینائی لے لی، لیکن تم نے اس کو اس کا مذاق بنایا، اور خاص طور پر ایک آنکھ کام کر رہی ہے، ایک آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، اور آپ نے اسے کہا کہ کانے بات سنو، بہرے بات سنو۔ اب کانے، بہرے، لنگڑے، لولے، اپاہج یہ معذوری کی چیزیں ہیں، اور آپ نے بے تکلفی سے زبان سے بات نکال دی۔
فرمایا کہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم کی طرف اس طرح پھسلتا چلا جاتا ہے، اس طرح لڑکتا چلا جاتا ہے اور جہنم میں اتنی دور پہنچ جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی مسافت ہوتی ہے، جیسے زمین سے لے کر آسمان کی مسافت ہوتی ہے، اس قدر دور چلا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ زبان ہے، اس زبان کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان سے ایک لفظ کہا اور اشارہ کیا کہ اچھا وہ جو ٹھنگنی سی ہیں، قد کی چھوٹی ہیں، ٹھنگنی سی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں اپنی ساری بیویوں کے درمیان برابری کرنا چاہتا ہوں، جس قدر میرے اختیار میں ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ عائشہ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، مواخذہ نہیں کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام تھا۔ ان کے باپ کا مقام حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑھ کر، اور اس باپ کی بیٹی کا مقام سب سے بڑھ کر، یہی چہیتی بیوی جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اچھا وہ ٹھنگنی جو ہیں، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کتنی بڑی بات کہہ دی تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، تمہیں اندازہ ہے یہ لفظ، یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، کہاں؟ سمندر میں، دریا نہیں، نہر نہیں، نالی نہیں، سمندر میں، وہ سمندر جس کے اندر روزانہ لاکھوں جاندار مرتے ہیں، سمندر کے پانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روزانہ ٹنوں کے اعتبار سے، ہزاروں ٹنوں کے اعتبار سے گندگی گرتی ہے، لیکن سمندر کے پانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ پاک ہی پاک ہے۔ فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، لو مزجت بماء البحر، اگر سمندر کے پانی میں اس کو ملا دیا جائے، ایک محیط ہندی یا بحر ہند نہیں، سارے سمندر کو ملا لو، پوری دنیا کے سمندر کو، اس سمندر میں اگر اس کو ملا دیا جائے، فرمایا لمزجتہ، یہ کلمہ ان سب پانی کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے، زبان سے لفظ نکالتے ہوئے اپنی زبان کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پر کنکر رکھ لیا کرتے تھے، کنکر، تاکہ بول نہ سکے، اور کبھی پکڑ کے فرماتے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، اس نے مجھے ہلاکتوں کی جگہ پہ پھینکا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کرام کے بعد اس امت میں، اس مخلوق میں سب سے افضل ترین شخص، جنتی شخص ابو بکر صدیق زبان کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے کہیں کا نہیں رکھا، ہلاکتوں کے گھاٹ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور بھی جن لوگوں نے زندگی کی حقیقت جان لی اور اپنی بندگی کی حقیقت جان لی، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا استحضار کر لیا، وہ کبھی بھی اپنے حال سے غافل نہیں ہوتے۔ دوسروں کی طرف نظر کرنا تو دور کی بات، اور دوسروں پر تبصرہ کرنا دور کی بات۔ آدمی کو اپنی طرف نظر کرنا چاہیے نا، کیا ہو تم؟ تمہاری حقیقت ایک گندا قطرہ، تمہاری بنیاد ایک گندے قطرے سے ہے، اور جب تم پیدا ہوئے
اب پیٹ میں تم ہر وقت نجاست کی پوٹلی لیے پھرتے ہو اور مر جاؤ گے تو کیڑے تمہیں کھا جائیں گے، اتنے گندے ہو تم، اور تم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر ہی ہے جس کی وجہ سے دوسروں پر وہ زبان کھولتا ہے، زبان درازی کرتا ہے اور اپنی زبان کو دوسروں کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، دو چیزوں کی ذمہ داری اٹھا لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، یہ دو چیز کیا ہے؟ ایک ہمارے دو ڈاڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے، ڈاڑھ کے درمیان میں زبان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی لے لے، وما بین رجلیہ، اور دو اس کی رانوں اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ نمازوں کی کثرت کا مطالبہ نہیں، صدقات نافلہ کی کثرت کا مطالبہ نہیں، نفلی حج عمرے کا مطالبہ نہیں، بس مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نصب العین اور لائحہ عمل بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من نجات، یا رسول اللہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہے، جہنم سے میں کیسے بچ سکوں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بیان فرمائے اور ہر جملہ دل کے اندر نقش کرنے والا جملہ ہے۔ ایک فرمایا امسک علیک لسانک، سب سے پہلے تم اپنی زبان پر قابو کرو، اپنی زبان پر قابو کرو، سب سے پہلے تو یہ۔ اس کے بعد فرمایا فضول لوگوں کے ساتھ میل جول اور ملاقاتیں نہ کرو، بیجا ملاقاتیں نہ کرو، لہذا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے اتنی گنجائش رکھے کہ تم اس کے اندر سما جاؤ، گھر کے اندر بیٹھے رہو، کسی سے ملو جلو نہیں۔ اور آج تو گھر کے اندر بیٹھ کر ساری دنیا سے رابطے ہیں، اس وجہ سے میرے دوستو گھر کے اندر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رابطہ دنیا کے لیے دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ اور فرمایا خلوت اور تنہائی میں اپنے گناہوں پر رب کے سامنے گریہ وزاری کرو، وابکی علی خطیئتک، نجات کا ذریعہ یہ ہے، نجات کی صورت یہ ہے، زبان کو قابو میں کرو، فضول دنیاوی ملاقاتیں چھوڑ دو، گیدرنگ، فنکشن اور پھر تقریبات، یہ وہ جہاں جا کر سوائے گناہ کے کچھ نہیں کماتے، فضولیات کو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رونے کی عادت ڈالو، نجات پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کا اندیشہ ہے آپ کو سب سے بڑھ کر، اپنی امت کے بارے میں کس چیز کا اندیشہ ہے، کس چیز کا خوف ہے، کیا چیز خطرناک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے امت کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ ہذا، یہ
اس کا مجھے خطرہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، ہمارے لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے میں اس چیز کو سب سے بڑھ کر خطرہ سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو، آج بول سکنا یہ ایک یقیناً کمال ہے، لیکن فضول بول سکنا، جھوٹ بولنا، اداکاری کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، ٹی وی پر بیٹھ کر فضول ٹاک شوز کرنا، ایک دوسرے کو باتیں کر کر کے لڑانا، یہ ہم نے آج اس کو فن قرار دے دیا ہے۔ یہ لطیف فن ہے، فنون لطیفہ میں سے ہے، بالکل برعکس ہو گیا ہے، بالکل برعکس۔ آدمی ایک ایک لفظ کا حساب دے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی آدمی ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے، یہ نہیں کہ منہ سے نکلنے کے بعد وہ فنا ہو جائے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، رجسٹر میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ ڈیٹا کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ڈیٹا کرپٹ ہونے والا نہیں ہے، یہ ڈیٹا ضائع ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ اپنی چپ کے اندر محفوظ کر رہا ہے، وہ چپ جو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔ آج کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم سب کچھ محفوظ کرتے ہیں ڈیٹا۔ میرے دوستو، اللہ نے پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو کس طرح محفوظ کرے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی فکر کرے، اپنی فکر میں جب انسان پڑے گا تو دوسروں کے بارے میں بات چیت کیوں کرے گا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، او لیصمت، اور یا خاموش رہے۔ اسی کے اندر فائدہ ہے، اسی کے اندر فائدہ ہے۔ یہ زبان مسلسل چلانے کے لیے نہیں ہے، جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ کثرت سے بولنا، منہ پھاڑ کے بولنا، باچھیں پھیلا کر بولنا، فضول بولنا، گناہ کی بات کرنا، یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے، جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ جنت میں جانے کے لیے اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی نجات نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زبان کی صحیح حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، غیبت، دوسروں کی برائی کرنا کس قدر خطرناک ہے، کس قدر خطرناک۔ کسی کی آپ نے برائی کی، گناہ ہو گیا، اگر گناہ معاف نہیں کروائیں گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اور گناہ معاف کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ گناہ معاف اس وقت کرے گا جب بندے سے آپ معافی مانگیں گے۔ اندازہ لگائیے کتنے سارے لوگوں کی تم نے غیبت کی، اور غیبت جس کی اس کو پتہ بھی نہیں۔ قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو وہ دیکھے گا میرے پاس تو نیکیوں کا ڈھیر ہے، اس لیے کہ فلاں نے میری غیبت کی تھی، اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس آ جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس آ جائیں گی۔ کیا فائدہ ہوا تمہارے زبان چلانے کا؟ فائدہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے چسکا لیا کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی کر کے، فائدہ کیا ہوا؟ تم نے اس کا بھگتان بھگتنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر اس کی سزا بھگتو گے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی غیبت کرو، کسی کی برائی کرو، زبان سے غلط لفظ نکالو اور اس کا تمہیں مزہ چکھنا نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے ہاں ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں، خیر کا کوئی ایک ذرہ کام کرو گے اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر شر کا تم نے ایک ذرہ برابر کام کیا اس کا بدلہ بھی تمہیں چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زبان کی صحیح حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔